السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک جن چیزوں اور مقاصد کے حصول میں وہ اپنی توانائیاں صرف کر رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھدار لوگ اپنے مقاصد طے کرتے اور پھر ان کے حصول کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں 50 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنے مقاصد حاصل کر لینے چاہیے۔ تو آئیے آج میں آپ کو ان چند کاموں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کو ایٹ لیسٹ 58 سے پہلے کر لینے چاہیے۔ تو نمبر 1 پہ ہے اپنے ریلیجن مذہب کا بنیادی علم حاصل کریں۔ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بنیادی علوم پر مہارت حاصل ہو تاکہ آپ نہ صرف مذہب کی روح کو سمجھ سکیں بلکہ خود مذہبی احکامات پر درست طریقے سے عمل کرنے کے بھی قابل ہوں۔ اپنی مذہبی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اور نمبر 2 ہے ہمارا پاسپورٹ کا استعمال کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں لیکن مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کے علاوہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سفر کو وسیلہ ظفر کہا ہے اور سفر کرنے سے آپ بہت کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی پسند کے مقامات پر جانے کا لازمی منصوبہ بنائیں۔ اپنے گھر، شہر اور ملک سے باہر نکل کر اپنے آپ پر علم اور آگاہی کے نئے دروازے کھولیں۔ وصیت تحریر کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اثاثوں کی مناسب تقسیم کا تحریری فیصلہ کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے ورثاء کے درمیان ان کے حوالے سے کوئی بدمزگی نہ ہو۔ محبت کرنا سیکھیں۔ نفرت کرنا مشکل نہیں ہوتا لیکن آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ صرف اپنے گھر والوں سے نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت بھرے برتاؤ کی عادت اپنائیں۔ محبت نہ صرف آپ کی اپنی زندگی کو آسان کرتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی سکون اور خوشی پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5 ہے ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کی منصوبہ بندی۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے جو کام آپ نہیں کر پاتے تھے ان کے کرنے کا منصوبہ بنائیں، اور اگر آپ ملازمت پیشہ نہیں ہیں پھر بھی 60 سال کے بعد کی عمر گزارنے کے حوالے سے کچھ خاص کرنے کا سوچیں۔ گھریلو ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ اپنی پسند کے کام کر سکتے ہیں۔ جانور یا پرندے پال لیں۔ اگر آپ کو جانوروں یا پرندوں سے دلچسپی ہے تو گھر میں انہیں پالنے کا اہتمام کریں۔ ان کے کھانے پینے، صحت و صفائی کے امور کی مصروفیت آپ کے وقت کو بامقصد بنائے گا۔ پرانے تعلقات کو بحال کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی کے کسی حصے میں آپ کے ساتھ رہے اور گردش زمانہ کی وجہ سے آپ اور ان میں فاصلے آ گئے ہیں تو ان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اسکول کی کلاس فیلوز، بچپن کے دوستوں کو ڈھونڈیں۔ اپنے پیاروں کو زندگی میں واپس لائیں۔ بچپن کی دوستی بے غرض ہوتی ہے، ان بے غرض تعلقات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ مشہور ملکی تفریحی مقامات پر جائیں۔ آپ کی زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس میں تفریح کا وقت لازمی رکھیں۔ اہل خانہ کے ساتھ مختلف تفریحی مقامات کی سیر آپ کو لمبے عرصے تک تر و تازہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ باقاعدگی سے لائبریری جائیں۔ کتب سے بڑھ کر اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھی کتاب سوچ اور طرز عمل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اپنی روٹین میں باقاعدگی سے لائبریری جانا شامل کریں اور باغبانی کریں۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی خالی جگہ ہے تو اس پر مختلف پھول اور پودے اگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، پانی دیں، کھاد اور گوڈی کا عمل خود انجام دیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود کتنا فریش فیل ہوگا۔ لوگوں کو معاف کریں۔ ہم میں سے ہر شخص سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور دوسروں سے زیادتی بھی ہم کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہمارے اہل خانہ، دوست یا جاننے والوں کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنے دل کو وسیع کریں اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیں۔ تنہائی سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ انسان کو معاشرتی حیوان اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہجوم میں خوش رہتا ہے اور تنہائی سے گھبراتا ہے۔ تنہائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پریشان ہوا جائے۔ تنہائی تو خود سے اور اللہ سے گفتگو کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تنہائی سے خوف زدہ ہونے کی بجائے کچھ وقت تنہا اپنے ساتھ گزارنے کی عادت اپنائیں۔ تنہا بیٹھ کر غور و فکر کریں، ذہن کو پرسکون چھوڑ کر اپنے ساتھ خود کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیں۔
اور اس کے بعد ہے آپ اپنے کھانے کی عادت تبدیل کریں۔ من پسند کھانا تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، کیوں نہ کبھی وہ چیزیں بھی کھا لی جائیں جو آپ کو زیادہ پسند نہیں ہیں۔ کھانے کی عادات میں تبدیلی کی کوشش کرنا اور کبھی کبھار کسی بہت زیادہ پسند نہ ہونے والے کھانے کو بھی خاموشی سے کھا لینا ایک پازیٹیو سوچ کا سبب بنتی ہے۔ غلطی کرنے سے خوفزدہ مت ہوں۔ جب تک آپ غلطی کرنے کے خوف میں مبتلا رہیں گے، کچھ اچھا اور جرات مندانہ عمل کبھی نہیں کر پائیں گے۔ خود کو سمجھائیں کہ غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہیں۔ غلطی کے خوف کو خود کو محدود مت کریں۔ سیر کرنے کی عادت اپنائیں۔ دن رات کے اوقات میں سے پیدل سفر کے لیے کچھ وقت فکس کریں۔ گھر کے قریب کسی پارک تک چلے جائیں یا گھر کے اندر ہی صحیح، لیکن کچھ وقت نکال کر چہل قدمی لازمی کریں۔ اپنا بجٹ بنائیں۔ آمدنی اور خرچ میں توازن تبھی رکھا جا سکتا ہے جب آپ بجٹ بنا کر اخراجات اس کے مطابق کریں۔ بزرگوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ افراد ہیں تو آپ سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بزرگوں کی صورت میں دانش کا خزانہ مل گیا ہے۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کی زندگی کے تجربات سے استفادہ کریں۔ اور میرا سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے کہ لولا لازمی کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے کا آرام کریں۔ آج کی دنیا اسے پاور نیپ قرار دے کر اس کی اہمیت و افادیت کی قائل ہو چکی ہے۔ آپ بھی دن میں آدھا گھنٹہ توانائی بڑھانے والے اس نیند کے لیے مخصوص کریں اور مدرجہ والا ٹپس پر عمل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح بامقصد بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔